السلام علیکم۔ طبیعت، صحت، مزاج زبردست۔ ڈیئر، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے، ہمیں ہر کوئی مکمل دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ہر کوئی اپنے اعتبار سے آئیڈیل دیکھنا چاہتا ہے، اور ہماری بھی یہی جستجو ہے کہ ہم اپنے بیہیویئر کو، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو کچھ اس طرح سے بنائیں کہ وہ آئیڈیل نظر آئے۔ لائف سکلز کی مدد سے آپ ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹرینیز کو ہم یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ جب آپ ورک پلیس پر جائیں گے اپنی مخصوص سکل سیٹ کے ساتھ، تو آپ نے وہاں پر پرفارم کرنا ہے اور وہاں کا جو ایک ورکنگ کلچر ہے اس کا آپ نے حصہ بننا ہے۔ لیکن آپ سے پہلے وہاں پر کچھ ورکرز موجود ہوں گے جو کہ اپنی مخصوص عادات کی وجہ سے وہاں پر نمایاں ہوں گے، کچھ نمایاں ہوں گے، کچھ زیادہ نمایاں ہوں گے، اور کچھ ایسے ورکر ہوں گے جو کہ کام کی آؤٹ پٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہوں گے۔ آج ہم ایسے ورکرز کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جو کام کی آؤٹ پٹ کو متاثر کرتے ہیں، کام کی پروڈکٹیوٹی کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور ایسے ورکرز جو نئے آنے والے ورکرز ہوتے ہیں ان کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے، ان کو بہت زیادہ جاب کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سمجھ لیں کہ وہ باتوں میں آ کر اپنے کیریئر کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے جس کو آج ہم تڑکا لگائیں گے وہ ہے ٹھیک ہے کہ بیڈ ہیبٹس آف ورکرز ایٹ ورک پلیس۔ اب میری مراد یہاں پر ورکرز ہیں، یہ وہ ورکرز ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کے سکلڈ لیبر ہیں یا سیمی سکلڈ لیبر ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آفسز میں کام کرتے ہیں، کچھ کلرک کی جاب کرتے ہیں، رائٹ، کوئی آفس اسسٹنٹ کی جاب کرتے ہیں، یا یہ سکلڈ ورکر کوئی ویلڈر ہو سکتا ہے، کوئی کارپینٹر ہو سکتا ہے، کوئی پلمبر ہو سکتا ہے، کوئی الیکٹریکل کا ٹیکنیشین ہو سکتا ہے، رائٹ، کوئی فریج اے سی کا ٹیکنیشین ہو سکتا ہے، رائٹ، اسی طرح سے کوئی وہ بیوٹیشنسٹ ہو سکتی ہے، اسی طرح سے کوئی اسٹیچرز ہو سکتے ہیں، اسٹیچنگ یونٹ میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، اور اس ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر وہ کچھ ایسی عادات اپناتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بری عادات ہیں۔ یہ وہ بری عادات ہیں جو کہ ان کے کام کی پروڈکٹیوٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ وہ عادات ہیں جو کہ ان کی آؤٹ پٹ کو کیا کرتی ہیں، متاثر کرتی ہیں۔ یہ وہ عادات ہیں جن کی وجہ سے ان کا جو ٹرسٹ لیول جو ہے وہ دوسروں کے ہاں لو ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عادات ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ چار بنیادی ایلیمنٹس ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ ان کی شخصیت کے ہی ایلیمنٹ ہیں، جو کہ اپنی وہ مخصوص بری عادات، یا پنجابی میں کہیں کہ اپنے کرتوتوں کے باعث، یہ تھوڑا سا سخت ورڈ ہے کرتوت، تو کرتوتوں کے باعث، حالانکہ وہ سکلڈ ورکر ہوتے ہیں، کام ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جانے نہ انجانے میں انہوں نے کچھ اپنی ایسی بری عادات اپنا لی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، اس انداز میں متاثر کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جھگڑے پر جو ہے وہ اتر آتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے آج کل جو ورک پلیس کی بری عادت ہے جس کو ہم نمبر 1 پر لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوز آف سوشل میڈیا۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہر ایک کے پاس موبائل فون موجود ہے۔ ایک ورکر ہے جو کام کی جگہ پر گیا ہے، اب وہاں پر وہ زیادہ وقت اپنا بجائے اپنے کام کی طرف لگا کر اس دن کی وہ ایک اچھی پروڈکٹیوٹی دیتا، ایک اچھا اپنا ٹائم صرف کرتا، اور اس کے باعث جو ہے وہ اپنے کام سے تسکین حاصل کرتا، وہ زیادہ ٹائم اپنا یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا ٹک ٹاک پر جو ہے وہ لگا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کے سپروائزرز سمجھ لیں کہ ان سے تنگ ہیں، اس وجہ سے بارہا ان کو کہنے کے باوجود وہ اس سے باز نہیں رہتے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں کا ایڈکٹ بنا لیا ہوا ہے۔
اب وہ اڈکشن ان کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ کام کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے اس سوشل میڈیا کا جو ان کو ایک سمجھ لیں کہ لسٹ پڑ گئی ہے، ان کو ایک ہیبٹ ان کی ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کو استعمال کرنے سے اس سے وہ گریز نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہاں پر موبائل کے استعمال سے ریسٹرکٹ کیا ہے۔ آپ گھر سے بے شک موبائل لاتے ہیں، لیکن لا کر یہاں پر اپنا موبائل جو ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں۔ تو یہی ہم آپ کو پریکٹس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 8 گھنٹے آپ موبائل کے بغیر اپنی لائف گزارنا سیکھیں۔ 8 گھنٹے آپ بغیر موبائل کے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ فوکس اپنے کام کی طرف کریں، اپنا کنسنٹریشن کا لیول اپنے کام کی طرف لے کر جائیں، رائٹ۔ تو یہ ہے وہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے ہم آپ کا موبائل جو ہے وہ یہاں پر لے کر رکھ لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یوز آف سوشل میڈیا جو ہے یا ورکرز کی اب بیڈ ہیبٹ کا جو ہے سمجھ لیں کہ ٹاپ جو ہے وہ لیول جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے، رائٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ورکر ہے اور ورکر کی ایک جگہ ہے، وہ اپنے گھر سے دوسری جگہ پر پہنچتا ہے، تو اکثر ورکرز یہ کرتے ہیں کہ کام پر جو ہے وہ لیٹ آتے ہیں، کام پر لیٹ آتے ہیں لیکن کام سے جلدی چلے جاتے ہیں۔ آتے لیٹ ہیں لیکن کام سے جلدی چلے جاتے ہیں۔ یہ 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ لیٹ آنا، ظاہرہ لیٹ آنے کے باعث بعض اوقات آرز کے لحاظ سے سیلری دی جاتی ہے کہ وہ جتنا پھر وہ لیٹ آتے ہیں ان کی سیلری سے وہ پیسے کٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جلدی چلے جاتے ہیں، رائٹ۔ اگر 5 بجے آف کرنا ہے تو وہ 4:30 بجے آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی اپنے کام کو وائنڈ اپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نتیجتاً وہی بات ہے کہ لو پروڈکٹیوٹی، لو آؤٹ پٹ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ لیٹ آتے ہیں یا جلدی چلے جاتے ہیں، اس سے دوسرے جو کو ورکرز ہیں ان پر بھی ایک فرق پڑتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ فلاں بندہ جو ہے وہ لیٹ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، کیا ہم ہی جلدی آئیں، ہم ہی زیادہ ٹائم لگائیں، آپ ان کو کچھ نہیں کہتے اور آپ ہمیں کچھ کہتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک جو ورکنگ کلچر ہے وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے باس یا اپنے سپروائزر کے بارے میں ہمیشہ جو ہے وہ نیگیٹو کمنٹس کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیگیٹو کمنٹس۔ اب یہ کو ورکرز کے ساتھ کرتے ہیں کمنٹس اور اکثر اپنا ٹائم جو ہے وہ ان نیگیٹو کیا کہتے ہیں کمنٹس میں گزار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگین وہ اپنا ٹرسٹ کھو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کانفیڈنس کھو رہے ہوتے ہیں۔ کام تو وہ کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو ایک مخصوص عادت کا حصہ بنا کر ان کا بات ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی ہی کرنی ہے، کسی اینگل میں کر لی جائے، تو لہٰذا وہ اپنے کو ورکر کے بارے میں بھی نیگیٹیو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باس یا اپنے سپروائزر کو بھی مختلف انداز میں کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ورکر ہوتے ہیں جو کہ سلو کام کرتے ہیں۔ 2 طرح کے ورکر، ایک یہ ہوتا ہے کہ بڑا ڈیڈیکیٹڈلی کام کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، کام کی اتنی ہی آؤٹ پٹ دیتا ہے جتنی اس سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، اور ایک یہ خاص قسم کا ورکر ہوتا ہے جو یہ کرتا ہے کہ سلو کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اگر تیز کام کروں گا تو تب بھی مجھے اتنی سیلری ملنی ہے، اگر میں نے کم آؤٹ پٹ دیا تو سیلری تو مجھے اتنی ہی ملنی ہے۔ یعنی کہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اس نے اپنی ایک چال ہوتی ہے وہ بنا لی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سلو کام ہی کرنا ہے، اس کے باوجود کہ اس کا سپروائزر اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کام سلو کرتے ہیں، آپ کے دوسرے ساتھی جتنی وہ سیلری لیتے ہیں وہ آپ سے زیادہ آؤٹ پٹ دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ اپنی ڈٹائی پر قائم رہتا ہے اور اپنی چال کو گواتا نہیں ہے بلکہ اس کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے، رائٹ۔ اسی طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بریکس بہت زیادہ لیتے ہیں ورکرز۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بریکس بہت زیادہ لیتے ہیں، پانی پینے کے بہانہ ہو سکتا ہے، واش روم میں جانے کا بہانہ ہو سکتا ہے، رائٹ۔ اور اس کے علاوہ کھانا کھانے کا بہانہ ہو سکتا ہے، یا زیادہ ٹائم کھانے پر لگا دینے کا ہوتا ہے۔ جو ایک مخصوص ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ جی آپ کو آدھے گھنٹے کی بریک ہے تو وہ 45 منٹ لگا دے گا، 50 منٹ لگا دے گا، ٹی بریکس جو ہے وہ زیادہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گیسٹ بہت زیادہ اس کو ملنے کے لیے آئیں گے وہاں پر، وہ کیا کرے گا کہ جب بھی اس کا گیسٹ آئے گا وہ چائے منگوا کر بیٹھ جائے گا، اور جب تک وہ آدھا پونا گھنٹہ میں وہ چائے بن کر آئے گی وہ پئیں گے، باتیں کریں گے، اتنی دیر تک اس نے کام نہیں کرنا۔ اب اس کا سپروائزر اس کی ان حرکات و سکنات کو بخوبی دیکھ رہا ہے،
اور اس کے بعد اگر وہ طریقے سلیقے سے اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کو کہنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آگے سے اس کا برا مان جاتے ہیں کہ وہ، اور یہ کہتے ہیں کیا جی ہم اپنے دوستوں کو بھی نہ ملیں، کیا ہم اپنے مہمانوں کو بھی ڈیل نہ کریں؟ بھائی آپ نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اگر اپنے مہمانوں کو ملنا ہے تو اپنے اس 8 گھنٹے کے علاوہ ٹائم دیں. آپ نے اپنے دوستوں کو بتا دیں کہ آپ جاب کر رہے ہیں اور اس جاب کے کچھ رولز ہیں، میں آپ کو اپنی جاب کے دوران نہیں مل سکتا، تو آپ 8 گھنٹے کے علاوہ ان کے ٹائم کو ایڈجسٹ کریں. رائٹ؟ تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. بظاہر جتنی میں نے آسانی سے یہ باتیں کہہ دی ہیں، لیکن لوگ اتنا کرتے نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں کام کی جگہ پر جا کر ایسی ایکٹیویٹی کے اندر جو کہ ان کے کام سے جس کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ آپ بریکس لینا، سلو کر دینا، باس یا سپروائزر کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس لے آنا، لیٹ یا یوز آف سوشل میڈیا، یہ 4-5 چیزیں جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گاسپس کرنے کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں. اب وہ ایسی گپیں مار رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ اپنے جو کام کے سیکرٹس ہیں، جو اس جگہ کے سیکرٹس ہیں، جو اس کمپنی کے، اس فیکٹری کے یا اس انڈسٹری کے جس کے اندر وہ کام کر رہا ہے، اس کے وہ سیکرٹس ہوتے ہیں، وہ دوسری فیکٹری کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ان کو گپ مارنے کی اتنی زیادہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ، کوئی نہ کوئی ایسا فقرہ جو کہ دوسرے کے کام آ جائے، رائٹ، وہ بول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جس جگہ سے وہ رزق کما رہا ہے اس کا سمجھ لیں کہ وہ دوسری فیکٹری والے کسٹمر لے جاتے ہیں. رائٹ؟ وہ اپنی جو جتنے بھی سیکرٹس ہیں وہ سارے کے سارے ڈسکلوز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. تو یہ ایک ورکر کی بیڈ ہیبٹ کے اندر سب سے سمجھ لیں کہ ٹاپ لیول کی ایک اور بیڈ ہیبٹ ہے کہ وہ سیکرٹس نہیں رکھ پاتے. یا بعض اوقات یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ جو ورک پلیس ہے، جیسے ہمارا یہ انوائرمنٹ ہے، یہ ایک ہم سمجھ لیں کہ ہم سیکرٹ وے میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، یہاں کی ایک سیکریسی ہے. میں اگر یہاں پر لائیو آنا شروع ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں جو کہ برے طریقے سے بیٹھے ہوں، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوں جو کہ پراپرلی اچھے طریقے سے پرفارم نہ کر رہے ہوں. رائٹ؟ کچھ اس طرح کا ماحول بنا ہو جس سے ہمارے دوسرے لوگ دیکھیں اور کہیں کہ جی دیکھیں جی اس ادارے کے اندر اسٹوڈنٹس کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے ورک پلیس کے اندر بھی ایسے ہی ہے. کچھ ہو سکتا ہے وہاں پر مشینری ایسی پڑی ہو جس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو پتہ نہ ہو، لیکن آپ نے وہاں پر کوئی ٹک ٹاک بنایا، آپ نے وہاں پر کوئی ویڈیو بنائی اور آپ نے سوشل میڈیا پر لگا دی، تو دوسرے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یار یہ فلاں فیکٹری کا ملازم ہے، یہ جس جگہ پر کام کر رہا ہے یہ تو بڑی اچھی جدید مشین ہے، یہاں پر ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اب کیا کرتا ہے، اس نے جو اپنی کیا کہتے ہیں فیکٹری کا سیکرٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگا کر اس کو جو ہے وہ ریویل کر دیا اس لحاظ سے. رائٹ؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ڈفرنس کیا کرتی ہیں، کریٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ناٹ اے گڈ ٹیم پلیئر. کسی بھی لحاظ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھے ٹیم پلیئر نہیں ہوتے. کس طرح سے اچھے ٹیم پلیئر نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں کہ کام ان کو آتا ہے لیکن وہ اپنے کام کے حوالے سے کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کہ کوئی نہیں تسی کر لو، میں بعد میں دیکھ لوں گا اس چیز کو. حالانکہ اس کے پاس پوٹینشیل بھی موجود ہے، علم بھی موجود ہے، اسکل بھی موجود ہے، لیکن وہ ٹیم کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے ہوتے. یا بعض اوقات اگر وہ ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی کریڈٹ ہوتا ہے وہ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کریڈٹ کو وہ ڈیوائڈ کر دیں اور یہ کہیں کہ ہم سب نے مل کر یہ کام کیا ہے، بلکہ وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ کام تو اس طرح سے ہو رہا تھا، پھر میں نے اس طرح سے کہا اور پھر یہ دیکھیں میری وجہ سے یہ اچیومنٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے جو اس کے کو ورکرز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ان میں فیلنگس کا ایک لیول بننا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے بھی اتنی ایفرٹ لگائی ہے جتنی اس نے ایفرٹ لگائی ہے، ہم نے بھی اسی طرح کی ٹیکنیکس کا اظہار کیا ہے یا امپلیمنٹ کیا ہے جس طرح سے اس نے کیا ہے. لیکن کیونکہ عادت ہے اور ایک بری عادت ہے ہمیشہ دوسرے سے کریڈٹ چھیننا. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورکرز کو جو ہے وہ رکھ رکھاؤ نہیں کرنا آتا. میں سیدھا لفظ لکھ رہا ہوں، رکھ رکھاؤ. اب رکھ رکھاؤ بیٹا یہ ہے
کہ وہ اپنے کام کی وجہ سے، کیونکہ یہ سکلڈ ورکر جتنے بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی خوبی کمال کی ہوتی ہے یا اپنے کام کے اندر بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں، لیکن اگر ساتھی اس کے کو ورکر کو اس کام کی جو اس کے پاس مثلا کوئی ایک مثال کے طور پر آج کل موبائل کا ہی سمجھ لیں کہ زمانہ ہے اور ایک ایسا ماحول ہے کہ جہاں پر موبائل ٹیکنیشین موجود ہے، لیکن اس کا رویہ اتنا برا ہوتا ہے اپنے کو ورکرز کے ساتھ کہ وہ اس کی چھوٹے سے بھی موبائل کے فالٹ کو دور کرنا وہ نہیں چاہتا یا اس کو دور کر کے نہیں دیتا، رائٹ، اس کو رکھ رکھا، وہ کہتے ہیں یار اس موبائل کو چیک کر لیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں یار میرے کو ٹائم نہیں ہے گا، سیدھا یعنی کہ اسٹریٹ اوے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی مان کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، چلو اس کو یہ اس کام کا پتہ ہے، چلو بجائے اس کے کہ میں مارکیٹ میں جاؤں گا، میرا ٹائم لگے گا، میرے پیسے لگیں گے، رائٹ، لیکن میرا ٹائم اور میرے پیسے دونوں بچ جائیں، چلو میرے ساتھ کام کرنے والے کو اس کام کا پتہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا فالٹ یہ دور کر دے، لیکن آگے سے یہ ایسا ورکر ہے جس کو رکھ رکھاؤ کا نہیں پتہ، جس کو تمیز لحاظ کا نہیں پتہ، وہ فوراً سے پہلے اس کو ڈینائی کی طرف لے جاتا ہے، تو اس سے جو دل آزاری بعض اوقات جو ہے وہ ہو جاتی ہے، بلکہ یقیناً ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ اگر دیکھنا ہے کہ بطور ورکر ہمیں ہماری سکل تو بہترین ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذات کے اندر ایک بہترین انسان بھی ہونا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان بیڈ کوالٹیز کے ساتھ، ان بیڈ مینرز کے ساتھ، ان بیڈ ہیبٹس کے ساتھ آپ کسی کا بھی ٹرسٹ جیت سکتے ہیں؟ یس اور نو؟ کیا آپ دوسرے کا کانفیڈنس جیت سکتے ہیں؟ رائٹ، تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بہت سارے اس کے اندر ایلیمنٹس اور آ سکتے ہیں، لیکن آج ہم نے چیدہ ایلیمنٹس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں یہ ہے کہ آج کل یہ ہے کہ موبائل کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ لیٹ آنا اور جلدی چلے جانا اور ہمیشہ کلاک کی طرف ہی دیکھتے رہنا کہ جناب کا ٹائم ختم ہونے میں کتنی دیر ہے تاکہ میں جلدی سے وائنڈ اپ کر کے چلا جاؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیگیٹو کمنٹس ہیں وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتے ہیں، رائٹ، دوسروں کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، دوسروں میں ان کا باس شامل ہے، ان کا سپروائزر شامل ہے، ان کے کو ورکر شامل ہے۔ تو یہ جمع خاطر رکھیں کہ اگر آپ دوسروں کے لیے نیگیٹیوٹی کا اظہار کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، رائٹ، وہ بھی آپ کو اپنی نیگیٹیوٹی کا شکار کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، رائٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سلو کام کرنے والی روش ہے، عادت ہے، اس کو ہمیں ترک کرنا ہوگا، رائٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم بریکس زیادہ لیتے ہیں، ان بریکس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کتنی آفیشیل بریکس کتنی ہیں، آپ نے کوشش کریں آپ بریکس کو جلد وائنڈ اپ کریں اور اپنے کام کی جگہ پر پہنچیں، تاکہ کوئی آپ کو یہ کہہ نہ سکے کہ بھئی آپ لیٹ ہی آتے ہو ہمیشہ۔ کچھ ورکرز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہر ٹائم سمجھ لیں کہ انسلٹ کرواتے رہیں گے، بےزتی کرواتے رہیں گے، اپنے اس فیس کو ہمیشہ برا پیش کرتے رہیں گے، لیکن کام کی طرف نہیں آئیں گے یا اپنی اس عادت کو ترک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، رائٹ۔ حالانکہ دوست بھی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ساتھی بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھنے کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، رائٹ، کیونکہ وہ اس کے اندر بہت زیادہ اسٹرب برن ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ ہٹ درمی اختیار کر جاتے ہیں، رائٹ۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جاب پر لے جاتے ہوئے، وہاں کا حصہ بناتے ہوئے اپنے آپ کو ایک فلیکسیبل انسان کے طور پر لے کر جانا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی ہماری بری عادت کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے تو ہمیں پہلے تو اس بری عادت کے بارے میں، اگر کسی کو بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ میں یہ بری عادت ہے، وہ فوراً سے پہلے ری ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے کہنے کا طریقہ سلیقہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ دوسرا ری ایکٹیو بھی نہ ہو اور ہماری بات بھی اس کو سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنی اس روش کو بھی چینج کرنے کی طرف مائل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیم پلیئر جو ہوتے ہیں آپ بہت اچھے نہیں رہتے، پھر آپ کیا کہتے ہیں گاسپس جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ آپ لگاتے ہیں اس کے اندر، پھر کیا ہے رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا۔ تو یہ چند ایسی بری عادات ہیں جو کہ ہائی لائٹ ہو چکی ہیں ورک پلیس کے حوالے سے۔ آپ نیٹ سے سرچ کریں، آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ آپ ویسے بیٹھ کر ایکٹیویٹی کر لیں کہ ایک ورک پلیس کی بیڈ ہیبٹس کون کون سی ہو سکتی ہیں، تو میں نے اگر یہاں پر 8 لکھی ہیں، ہو سکتا ہے مل کر جب کام کریں گے وہ 16 نکل آئیں، ہو سکتا ہے کہ وہ 32 نکل آئیں، رائٹ۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسا
پرفیکٹ نہیں، آئیڈیل انسان کیا کہتے ہیں کہ پیش کرنے کی کوشش کریں، جو کہ ایک آئیڈیل ورکر ہو، ایک آئیڈیل انسان ہو، ایک آئیڈیل ہیومن بینگ ہو، جو آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے آپ کے کو ورکرز، آپ کے باس، آپ کے سپروائزر آپ کو کھونا نہ چاہیں، رائٹ؟ ورنہ سکلڈ ورکر بہت سارے مل جائیں گے، لیکن ایک اچھا سکلڈ ورکر جس کے پاس ایک اچھا گڈ بیہیویئر ہو، پازیٹیوٹی ہو، پازیٹیو سکلز کا مالک ہو، اچھا وہ ٹیم پلیئر ہو، ایسے لوگ بہت زیادہ کم ملتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کو یہ اویئرنیس ملی ہے کہ ورک پلیس پر کون کون سی پاسبل بیڈ ہیبٹس ہو سکتی ہیں، اور ہم نے ان سے ہر لحاظ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔